السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے دلالی کے چند مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں میں، اور یہ چاروں مسائل بڑے اہم ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے دلالی مانگنا درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو چونکہ عام طور پر عرف یہی ہوتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ دلال دونوں طرف سے دلالی لیتے ہیں، لہٰذا معاملہ جائز ہے عرف ہونے کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ ایک ہی دلال دونوں جگہ سے لیتا ہے، اور بعض مرتبہ دو دلال ہوتے ہیں، ایک مشتری کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے کہ بیچنے والے کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی معاملے میں چار پانچ دلال توسط سے ہوتے ہیں اور سارے اپنے دلالی میں حصے دار ہوتے ہیں بروکریج میں، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کچھ سالوں سے دیکھنے میں آیا ہے، اور خاص طور پر غریب علاقوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بروکر جو ہے کرایہ دار کے پاس ہر سال دلالی مانگنے پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو مکان دکھایا تھا اور معاملہ کروایا تھا تو اس کا حق بنتا تھا، لہٰذا یہاں تو اس کے لیے بروکریج لینا اور دلالی لینا درست تھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ہر سال مانگنے پہنچتا جو ہے یہ کس بنیاد پر؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض بروکر کے دماغ میں آتا ہے اور بعض لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ بھائی یہاں پر دلال جو ہے درمیان میں کوئی کام گھر کا ہوتا ہے تو مالک کے مکان سے کروا دیتا ہے یا کرایہ وغیرہ پہنچا دیتا ہے، تو اس لیے بروکریج لینا اس کے جائز ہوگا۔ تو سن لیجئے، کرایہ وہاں پہنچا دینا یا گھر میں کچھ کام ہوتا ہے تو یہ کر دیتا ہے، تو یہ کام تو اصل تو مکان مالک کا ہے۔ گھر میں کوئی کام کروانا مکان مالک کا کام ہے، تو مکان مالک سے اسے 2 مرتبہ دلالی لینا چاہیے۔ اگر وہ کام کر رہا ہے تو مان لیجئے جو لوگ سوچتے ہیں اس اینگل سے بتلا رہا ہوں میں آپ کو، تو کام تو اس کا کر رہے ہیں اور دلالی لے رہے ہیں جو ہے کہ کرایہ دار سے، بھاڑو سے، تو سن لیجئے یہ غریب کرایہ داروں کا استحصال ہے، ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور غریب کرایہ دار اس بات سے خائف ہوتا ہے کہ اگر میں نے خالی کروا دیا، اس نے دلالی نہیں دیا، تو مجھے کسی اور جگہ دلالی پہ دینا پڑے گا، اور مکان کیسا ملتا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، ملتا ہے نہیں ملتا ہے معلوم نہیں ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دلال ہر سال دلالی لینے پہنچتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ غریب کرایہ داروں کا استحصال ہے۔ مکان مالک کو سب معلوم ہوتے ہوئے وہ خاموش اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں اگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ آپ دوسری مرتبہ کرایہ دار سے دلالی مت لیجئے، تو ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اس صورت میں آئندہ جب بھی مکان خالی ہوگا تو یہ جو دلال اور بروکر ہوتے ہیں مجھے کرایہ دار لا کر نہیں دیں گے، اس بات سے خائف ہو کر وہ بھی خاموش رہتا ہے۔ تو سن لیجئے، ہر سال دلالی مانگنا درست نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو مکان مالک ہوتا ہے یہ اس نے مکان نکالا ہے بیچنے کے لیے 30 لاکھ روپے میں، اب دلال جو ہے یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مکان 35 لاکھ کا ہے، 34 لاکھ کا ہے، اور خریدار کو 33 لاکھ پر راضی کر کے، 34 لاکھ پر راضی کر کے 30 لاکھ مکان مالک کو دیتا ہے اور بقیہ رقم خود رکھ لیتا ہے، تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ چونکہ یہ تو مجر اور اجارہ پر کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو اس کا مہنتانہ بنتا ہے، یعنی 2%، 3% یا 1% جو معاملہ بنتا ہو، جو عرف ہو، اس کے حساب سے وہ لے سکتا ہے، یا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہو وہ لے سکتا ہے۔ یہ زائد رقم جو ہے یہ مکان مالک کا یہ حق ہے۔ اس طرح وہ درمیان میں زیادہ رقم لے کر، اسے بمبے کے زمانے کھانچا کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ بعض دلال یہ کرتے ہیں کہ مکان مالک سے خود مکان خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بیچنے کے لیے نکالتے ہیں، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی مکان بیچ رہا ہے وہ صاف صاف کہہ دے کہ مکان میں نے خرید لیا ہے اور میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ میں چونکہ یہاں پر سامنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بروکری کا کام کرتا ہے تو درمیان میں صرف دلال ہے، تو اس صورت میں مکان کا جو ریٹ ہے وہ ریزنیبل اور واجبی ہوگا۔ اب اگر خریدار کو معلوم ہو جائے کہ دلال نے اور بروکر نے مکان کو خرید لیا ہے پھر ہمیں بیچ رہا ہے، تو لازمی طور پر یہ سمجھے گا کہ مکان کا بھاؤ کچھ اور تھا اور اس نے ہم سے بڑھا چڑھا کر لے رہا ہے، چونکہ اب خود مالک ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر خریدار جو ہے کہ مکان لینے سے کتراتے ہیں کہ بھاؤ وہ ہم سے زیادہ لے رہا ہے، بڑھا کر لے رہا ہے۔ اس لیے یہاں کہیں نہ کہیں اس بات کا اظہار کر دینا چاہیے، بروکر کے ذمہ ضروری ہے کہ میں نے مکان خرید لیا ہے، اب میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ میں بغیر بتلائے اس طرح کرے گا تو کہیں نہ کہیں کسی بات کو چھپایا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ بھی کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔
اور چوتھا معاملہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ مکان مالک اور خریدار جو ہے یہ بروکر کو اس کے دلالی دیتے نہیں ہیں، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بروکر اور دلال جو ہے وہ کرایہ دار کو لے کر آیا، یا یہ کہ وہ بائر کو یا خریدار کو لے کر آیا، مشتری کو لے کر آیا، تو اس وقت مکان مالک اور خریدار جو ہے یہ معاملہ نہیں کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور بروکر سمجھ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، آپس میں لین دین نہیں کرنے والے ہیں۔ پھر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ خریدار اور مکان مالک آپس میں ملتے ہیں اور مکان کا لین دین کر لیتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا بروکریج اور دلالی بچ جائے۔ تو سن لیجئے یہ معاملہ شرعاً درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر جو بروکر ہے اس کے مکان دکھانے کی وجہ سے یا آپس میں آپ دونوں کو ملانے کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے، اور اس کو اجرت اسی چیز کی ملتی ہے، تو یہاں پر اس کو سائڈ لائن کر کے معاملہ کر لینا تاکہ ان کی دلالی بچ جائے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔